ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات پڑھیے غلام. آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. حاضرین محترم جی بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. زور سے پڑھ لیا، خوشنو دیے امام زمانہ پرانتر سلام. اللہم صلی علی محمد واجب موجب ہے قطع سنا رہا ہوں اپنی حاضری بارے میں بنا ہزار فتوے لگا تو مجھ پر میں اپنا ایمان کیسے چھوڑوں. ہزار فتوے لگا تو مجھ پر میں اپنا ایمان کیسے چھوڑوں. علی کی کرتا ہوں میں تلاوت، میں قرآن کیسے چھوڑوں. علی عبادت ہے خود خدا کی، جو اللہ کی عبادت ہو جس میں اللہ عبادت کرے. علی عبادت ہے خود خدا کی، ہر ایک سجدے کا راز علی ہے. جو ایک تشد پہ ہے پیشہ میری ساری نماز علی ہے. محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اطمینان والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. بس ملت مسلمہ اتنا سا فرق سمجھ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں زندگی گزار دیں انہیں ہم رضی اللہ کہتے ہیں، اور جنہیں اللہ راضی رکھے انہیں ہم علیہ السلام کہتے ہیں. جی آپ سلامت ہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ نے پہلا فقرہ اتنی محبت سے سنا. کیا کہنے یہ میں تمہید میں نہ رکوں، وقت اتنا مختصر ہے. نفس مطمئنہ حسین ہے اور یہ وہ مطمئن ہے جسے اللہ مطمئن کر. ایک اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جو اللہ سے کہہ رہے ہیں رب انی، توجہ، رب ارنی، اللہ مجھے دکھا کیف تحیی الموت.
اللہ تو مردے کیسے زندہ کرتا؟ توجہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں ایمان ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہو دکھا مردے کیسے زندہ کرتا؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جناب عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ دکھا مردے زندہ کیسے کرتا ہے۔ جو اللہ سے اطمینان مانگے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے اللہ مطمئن کہے اسے حسین کہتے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں زندگی۔ آپ جو اطمینان کا سوالی ہو وہ ابراہیم ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، اللہ فرما رہا ہے 4 پرندے لے، ان کے ٹکڑے کر، ثم اجعل علی کل جبل، اور انہیں مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دے، ان کے درمیان کھڑا ہو کے آواز دے، وہ تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے۔ بس سمجھ لے کہ ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ مقام ابراہیم ہے کہ اللہ فرما رہے آواز دے، تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پرندے آ جائیں۔ جو پرندوں کو بلائے اور پرندے اس کے بلانے پہ آ جائیں، وہ جناب ابراہیم ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں حسین کی سواری کا مقام بتا دوں۔ شبیر کے مرتجز میں کربلا کے میدان میں گزرتے ہوئے جب جون کے جنازے کے قریب سے گزرے تو حسین بادشاہ نے کہا تھا تم مجھے کمزور نہ سمجھنا، اگر میں اپنے مرتجز کو حکم کر دے دوں تو ابھی تم سب کی روحیں قبض کر کے میرے پیروں میں رکھ دے گا۔ جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی 2 فکرے مجھے فضیلت کے کہنے، یا علی، وہ مقام ابراہیم، یہ مقام حسین۔ اور جناب ابراہیم یہ کہتے رہے کہ آؤ فکر سن لیں، آؤ نمرود سے لڑیں، وعدہ جنت لے جاؤں، یہ فکرہ غور سے سن لیں۔ اور صرف جناب ابراہیم کی بات نہیں ہے، سارے نبی یہی کہتے رہے آؤ تمہیں جنت دیتے ہیں، آؤ تمہیں جنت دیں، آؤ تمہیں جنت دیں۔ ہر نبی نے یہی کہا آ جاؤ جنت لے لو، لیکن حسین نے نبوت کا طریقہ بدل دیا۔ ہر نبی نے کہا آؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں، حسین نے عاشور کی رات دیا بجھا کے کہا جاؤ۔ جی آپ سلامت رہیں، میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ جو بلا کے جنت دے وہ نبی ہیں، جو بھیج کے جنت دے وہ حسین ہے۔ اور حسین بادشاہ کے زندہ معجزے ہیں۔ جو بندہ موسم کی وجہ سے آواز بچا لے، مجھے احساس ہے حدت ہے موسم میں، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن فکرہ سننے کے بعد کوئی شیعہ یا سنی ہے مجلس سے ادا سے اٹھے، حسین کا زندہ معجزہ اپنے گھر جا کے دیکھ لے۔ یہ شبیر کا آج بھی زندہ معجزہ ہے، حسین کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ آج بھی 5 سال کا بچہ گلی میں کھڑا ہو کے لبیک یا حسین کہہ دے، 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید بھی باہر آ جاتا۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ یہ میرے مولا حسین کے معجزات، شبیر کے زندہ معجزے۔ توجہ فرمائیے، ماضی والے معجزے نہیں ہیں، یہ میرے مولا حسین کے زندہ معجزے۔ ابھی بھائی علی رضا فرما رہے تھے کہ مجلس اعداء میں بیٹھنے کا ثواب، یہ مجلس معجزہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ جن دریوں پہ تم بیٹھے ہو، فکرہ بوا التجاشہ سن کے واہ حبیب شاہ جی، کوئی بندہ چپ رہے تو میں سمجھوں گا مجلس میں ہے ہی نہیں۔ یہ جن دریوں پہ تم بیٹھے ہو نا، یہ دریاں نہیں، یہ نجات کی کشتیاں ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کی کیا کہنے آپ
یہ جس فرش پہ تم بیٹھے ہو یہ کشتی ہے نجات. اور جب حسین کسی کو چن لیں، جب میرے مولا حسین کسی کو منتخب کر لیں، بندے کوشش سے مجلس میں نہیں آتے. یہ ذرا آواز کھولنا بھائی، تو آواز کم ہے. کوشش سے بندے مجلس میں نہیں آتے. جنہیں حسین نے چنا ہے نا وہ مجلس میں آتے ہیں. اور ایک ثواب مجلس ادا کا میں بتا دوں، ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہیں شاید لیکن صاحب، ایک برائیاں لکھنے والا، ایک نیکیاں لکھنے والا. جب مومن کا پہلا قدم حسین کی مجلس کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نیکیاں لکھنے والا مصروف ہو جاتا ہے، گناہ لکھنے والا فارغ بیٹھ جاتا ہے. پھر آخر گناہ لکھنے والا تھک کے پوچھتا ہے کب تک ثواب لکھو گے؟ کہنے لگا جب تک اس کی زندگی ہے. یہ حسین کی مجلس کے لیے اٹھے ہوئے ایک قدم کا ثواب. آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. اور میں ایک فائدہ آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام کا بتا دوں. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. زیارت کریم کربلا کا ایک فائدہ آپ کو بتاؤں، میری طرف دیکھیں اور فائدہ سنیں. زیارت امام حسین علیہ السلام کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب حسین کی زیارت کے لیے جائے تو حسین اسے انعام کے طور پہ عباس سے ملواتے ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا، ہماری دعا کیجئے گا. حسین اسے انعام کے طور پہ عباس سے ملواتے ہیں. اور جن بندوں کے ذہنوں میں میرے مولا عباس کا کچھ بندے ایسے ہیں وہ ممبر پہ بھی آ گئے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ مقام عباس کیا. اگر یاد رکھنا گنج شہداء بھی ہے کربلا میں، وہاں حسین کے بیٹوں کے بھی قبریں، لیکن ایک فکرہ یاد رکھنا، اگر عباس صاحب منصب نہ ہوتے تو کربلا میں عباس کے روزے کا گنبد حسین کے گنبد کے برابر نہ ہوتا. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. تائید ہو گئی، توجہ فرمائیے. اور کربلا بندے مقصد کربلا سمجھانا چاہتے ہیں، اور مقصد کربلا کے نام پر عجیب عجیب تقریریں ممبر سے ہوتی. کوئی کہتا ہے جی عصر حاضر کے مظلوم کی مدد کرو، جو موجودہ زمانے کے مظلوم ہیں ان کی مدد کرو. اگر کوئی موجودہ زمانے کا مظلوم حسین کی مخالفت میں مر جائے تو میں اسے مظلوم مانتا ہی نہیں. وہ مظلوم اس قابل ہی نہیں کہ اس کی حمایت کی جائے. مظلوم کون ہے؟ پہلے سمجھو کہ مظلوم کون ہے. بندوں کو آج ظلم نظر آ رہے ہیں، آج لوگوں کو فلسطین کی بچیاں نظر آتی، دکھ ہے، تکلیف ہے، ملت مسلمہ پہ ظلم ہو رہا ہے، یقیناً تکلیف ہے. لیکن یاد رکھنا کسی کا دکھ حسین کے دکھ کے برابر نہیں ہو سکتا. مجلس ادا کا متبادل نہیں ہو سکتا. یہ مجلس ادا ذکر مظلوم کربلا کے لیے. اور یہ جو آپ آئے ہیں یہ حلم ناصر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہیں. تلگنگ والو، حسین اس مظلوم کو کہتے ہیں، فکرہ سن لو. اگر ہائے دل چاہے تو بلند کر دینا. حسین کائنات کے وہ واحد مظلوم ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو بھی مارا گیا. سیدہ سلامت رکھیں. اس موسم میں آپ کا اتنا رو لینا بھی میں فکرہ مکمل کر دوں. شاید کوئی بچہ، کوئی عزیز، کوئی جوان نہ سمجھاؤ.
حسین کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے جن کے سامنے ان کی ماں کو بھی مارا گیا، ان کی بیٹی کو بھی مارا گیا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، ہائے کر کے رونے والے۔ 2-3 فکرے مجھے مصائب کے کہنے ہیں، وقت ہو گیا، جتنا مجھے پڑھنا تھا میں اتنا پڑھ گیا۔ بڑا مارا یزید کی فوج نے حسین کو۔ میں نہیں کہتا جسے رونا نہ آئے وہ سر جھکا لے، میں کہتا ہوں جس کا آنسو نہ آئے وہ آواز بلند کر لے۔ جی جی بے شک بے شک حسین کو مارنے والے نماز پڑھ کے آئے تھے۔ میں نے روتی ہوئی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ میں سیدی ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، آئے کی آواز تو آپ کی بلند ہو گئی، قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب، اس کے بعد بڑے ذاکرین نے پنجابی میں سے پڑھا، وہ کہا کرتے تھے حسین کو اس نے بھی مارا جسے مارنا نہیں آتا تھا۔ جزاک اللہ، مرحبا، آوازیں آپ کی بلند ہو گئی، آپ رو پڑے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ 30 سال ہو گئے مظلوم کی نوکری میں، ممبر پہ آئے ہوئے، کئی سال مدارس میں گزر گئے، لیکن میں ان 40-42 سالوں میں یہ طے نہیں کر سکا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لشکر یزید نے حسین کو قتل کرنے سے پہلے زیادہ مارا، میں بسم اللہ کروں، یا قتل کرنے کے بعد زیادہ مارا ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ ایک فکرہ سنیں تلنگانگ والوں، ہو سکتا ہے میں اسی فکرے پہ سلام کر جاؤں۔ 206 ہڈیاں ہیں انسانی جسم میں، کتنی بولو سارے؟ 206 ہڈیاں، اور تیر کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں لگتا ہے نا ہڈی توڑ دیتا ہے، جہاں تیر لگے ہڈی توڑ دیتا ہے۔ پتہ نہیں حسین کس طاقت کا مالک ہے، 1000 تیر لگنے کے بعد جو ہے اپنے پیروں پہ چل کے جا کے اکبر کا منہ چومے اسے حسین کہتے ہیں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین، ہائے کر کے رونے والوں، تھوڑی آوازیں بلند کرنا، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ پھر حسین زخمی کتنے تھے؟ جناب جعفر شوستری صاحب نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیر کے زخم تھے، جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ علی نظری منفرد کہتا ہے کہ لشکر یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے آخری وقت میں حسین کے پیچھے کھڑا تھا، حسین اتنے زخمی تھے، حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے۔ سیدہ سلامت رکھے، یار عبادت تو ہو گئی، جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ لشکر یزید نے کتنا مارا ہے، آخری لفظ میں پڑھ رہا ہوں، ممبر چھوڑ رہا ہوں، یہ روایت کسی عام بندے کی نہیں، عام ہستی کی نہیں، شریکت الحسین خود روایت کرتی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں خیمے جل گئے تھے، میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ کھڑی تھی، جب 70 رومی گھوڑوں کو نئی کھوریاں لگوائی گئی، عمر ابن سعد نے گھوڑوں کو دوڑنے کا اشارہ کیا، جب گھوڑے دوڑے، سیدہ فرماتی ہیں میں بہت قریب کھڑی تھی، پتہ نہیں کون سا بندہ جو ہائے نہ کر سکے۔ سیدہ فرماتی جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا ہے، میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی ہے۔ سیدہ پہلی بار کب سنی؟ فرمایا جب نیام سمیت تلوار کسی نے میری ماں کے پہلو پہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔